اچھا محسن بھائی، یہ چیز جو آپ نے بہن سے کہا اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ کئی جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر میں جب بٹوارے کی بات آتی ہے یا کسی چیز کی تقسیم کی بات آتی ہے والدین کے جانے کے بعد، تو ٹھیک ہے عورت کا ایک بہن کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ کہہ کے وہ حصہ کھا لیتے ہیں کہ بھئی جب تم نے جو تمہارا جہیز دیا تھا یہ تو وہ حصہ ہو گیا۔ تو یہ کیا شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو جائیداد ہوتی ہے اس کی جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں عورت کا کتنا حصہ ہے اور جو اس کو کیا جہیز دیا جا رہا ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات شاہد بھائی، اگر والدین کے حصے میں سے اس کی وراثت میں آ رہا ہے، جیسے مرد کا آدھا حصہ ہے تو عورت کا یعنی لڑکی کا اس کا آدھے کا آدھا حصہ ہے۔ اب ایسا اگر والدین نے کہا کہ میں نے جو تمہاری وراثت میں رقم آ رہی تھی وہ تمہارے نکاح کے جو تمہیں میں نے جہیز دیا، جو تمہیں میں نے سامان دیا ہے وہ تمہیں وراثت کے طور پہ میں نے تمہیں دے دیا، تو پھر تو فبیہا۔ لیکن اگر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا ہے اور پھر بعد میں ان کے والدین کے انتقال کے بعد کوئی حصہ بڑھتا ہے، تو لازم و ملزوم ہے کہ اس میں اس بچی کا یا اس لڑکی کا حصہ ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر والدین نے کہیں لکھا ہے یا دو گواہ موجود ہیں کس بات کے، تو ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اگر گواہ بھی موجود نہیں اور کہیں لکھا بھی نہیں گیا تو یہ اب چاہے بھائی ہوں یا پھر اور رشتہ دار ہوں ان کے لیے لازم ہے کہ اس بچی کا حصہ دیا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی پلیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، ان کی رضائی بہن تھی حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی، ان کا نام تھا شیمہ۔ شیمہ وہ بیٹی بنو سعد کا قبیلہ، یعنی کہ حضرت دائی حلیمہ حضور کو اپنے قبیلے میں لے کے گئیں، چھوٹے سے تھے کیونکہ آپ ان کو رضائی ماں تھی، دودھ پلایا کرتی تھیں، تو یقین جانے یہ آپ سے عمر میں بڑی تھیں، تو یہ کیا کرتی ہیں حضور کو گود میں لے کے پھرتی ہیں، اور جس گھر میں کوئی بھائی پیدا ہوتا نا اور وہاں لے کے جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں تمہارا بھائی پیارا ہے یا میرا بھائی پیارا ہے، تو اتنی محبت کرتی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عمر میں بڑی تھی، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو 40 سال کی عمر، اسلام فتح ہوا تو کافی دیر ہو، اور ان کا نکاح ایسے قبیلے میں ہو گیا جو کفار کا قبیلہ تھا۔ اب یقین مانے بتا رہا ہوں بہن کے حقوق کیا تھا، آئیے میرے نبی نے دکھایا۔ اب کیا ہوا کہ جب اسلام فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہاں پر؟ مختلف جگہوں پر، کس جگہوں پر جا کر دین کو پھیلائیں، اور اگر نہ مانے تو جہاد کریں۔ تو ایسے ہی وہ جب اس قبیلے میں ہی گئے صحابہ کرام، جب ان کے قبیلے کے سردار نے نہ مانا تو جہاد ہوا، تو ان کے قبیلے کے لوگ کیا بن گئے؟ قیدی بن گئے۔ تو مالک نے ان کے سردار نے کہا بھائی مسلمانوں کو جزیہ دیتے ہیں، اسلامک ٹیکس ہوتا ہے، پھر ہم اپنے قیدی چھڑا سکیں گے۔ تو چندہ اکٹھا کیا گیا ان کے علاقے میں، تو حضرت شیمہ کا گھر بھی آیا، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو فرمایا کس لیے مانگ رہے؟ فرمایا ہمیں جزیہ دینا ہے، اسلامک ٹیکس دینا ہے۔ فرمایا کون ہے ان کا سردار؟ کہا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ بات سنی، فرمایا تم اپنے پیسے رکھو، مجھے لے چلو۔ اب ان کو لے کے جاتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب وہ گئیں سامنے مسجد نبوی ہے، گیٹ پہ صحابہ کرام نے روک لیا، کہاں جاتی ہیں؟ سرکار دو جہاں ہیں، آپ جانتی ہیں ان کو؟ فرمایا میں نہیں جانوں گی، اسے بچپن میں کھلایا۔ فرمایا جاؤ اپنے نبی سے کہنا اختی نبیکم، تمہاری نبی کی بہن آئی ہے۔ جب یہ بات میرے نبی کے مبارک کانوں تک پہنچی، حضور نے اللہ اکبر ایسا استقبال کیا۔ جب وہ بہن آئی، آپ یقین مانیں حضور پہلے کسی قیدی کو جو کافر ہو یا کوئی ان کو جب حوالے کرتے یعنی رہائی دیتے تو پہلے صحابہ کرام سے مجلس مشورہ کرتے تھے۔ آج بہن آئی تھی، میرے نبی کی بہن اشارہ کرتی گئی، حضور قیدی حوالے کرتے گئے، اور صرف قیدی نہ دیے، یقین مانیں آپ نے بہن کے حقوق کی بات کی، صرف قیدی نہ دیے، میرے نبی نے اس پیاری بہن کو درہم و دینار جوڑے بھی دیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ میرے نبی نے سکھایا کہ بہنوں کی عزت کرو۔ آج آپ اپنی بہن کو درہم نہیں دے سکتے، مت دو، آپ جوڑے نہیں دے سکتے، مت دیں، لیکن عزت تو دینا یار، کہ جو نبی نے سکھائی ہے۔ تو یہ دین ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن، آپ سندھ میں چلے جائیں، قرآن سے شادیاں کرا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔